انسان ابتدا سے لے کر انتہا تک جس ذات کا محتاج ہے اس ذات کو خدا اور اللہ کہتے ہیں۔ انسان جس کے سامنے دامن پھیلائے اور جس سے مانگے، جس کے سامنے اپنی ضرورتیں اور حاجتیں رکھے، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ضرورت اور حاجت کو دور نہیں کر سکتا، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی میرے محترم دوستوں پکارنے والے کی جو پکار ہے اور دعا ہے اس کو نہیں سن سکتا۔ دعا جو چیز ہے، دعا انسان مانگتا ہے اور مانگتے مانگتے کبھی اس کی مطلوبہ چیز اسے نہیں ملتی تو مایوس ہو جاتا ہے۔ فرمایا کل قیامت کو اللہ رب العزت اس انسان کے سامنے دنیا میں جو اس نے دعائیں مانگی تھی اور جو قبول نہیں ہوئیں، ان کا جب اللہ اس کا بدل اور اجر اس کو عطا فرمائیں گے، اس وقت یہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کیونکہ دنیا کی راحت عارضی ہے، دنیا کی نعمت عارضی ہے، دنیا کا سکھ عارضی ہے، دنیا کا دکھ یہ عارضی ہے، اور آخرت کی نعمتیں میرے محترم دوستو وہ ہمیشہ کی۔ آخرت کا ٹھکانہ ہمیشہ کا، آخرت کا گھر ہمیشہ کا، آخرت کے انعامات ہمیشہ کے، آخرت کے سکھ ہمیشہ کے، اور آخرت کے دکھ ہمیشہ کے۔ اس وقت پھر یہ انسان یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا، آج تو یہ کہتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، مانگتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی، مانگتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو انسان کی دعا کی عدم قبولیت میں بہت ساری چیزیں رکاوٹ بھی ہوتی ہیں، اور وہ اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اس کا اپنا یقین ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے یہ جب مانگ رہا ہے تو اس کی مانگنے کی حالت کیا ہے، اس کی مانگنے کی کیفیت کیا ہے، اور اس کے مانگنے کا یقین کس سطح کا ہے۔ جس سطح کا یقین، جس سطح کی کیفیت، جس سطح کی دعا، اللہ کا جواب بھی پھر میرے محترم دوستو اس کی دعا پہ اسی طرح کا آئے گا۔ ورنہ یہ ہو نہیں سکتا میرے محترم دوستو کہ اللہ خود کہہ رہا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، کہ مجھے بتاؤ کہ مضطر اور دکھی حالات میں گرے ہوئے کی دعاؤں کو کون قبول کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے میرے بندے میں تیرا رب تیری شارک سے زیادہ قریب ہوں، تیری جان تجھ سے دور ہے، تیری شارک تجھ سے دور ہے، تیرا رب تجھ سے تیری جان سے، تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور مختلف جگہ پہ، اور فرمایا کہ ایک بات سنو، دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اور تمہارا رب جو ہے وہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ خود کہتے ہیں پکارو مجھے، مانگو مانگو مجھ سے، جو عطا کرنے والا ہے، جس سے دعا مانگی جاتی ہے، جس کو پکارا جاتا ہے، دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک، وہ اس کے حالات سے باخبر ہو، اور دوسرا وہ اس کے حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہو، اور یہ دو چیزیں رب کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں۔ اللہ حالات سے باخبر بھی ہے، اور اللہ جل شانہ کی ذات عالی وہ حالات کے بدلنے کی طاقت بھی رکھتی ہے، لیکن یقین اس ذات پر ہو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات قرآن میں جو بیان کیے گئے ہیں وہ اسی یقین کو بنانے کے لیے اور اس امت کی تعلیم کے لیے۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حالات میں گرے ہوئے ہیں، دروازے بند ہیں، گناہ جو ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور پورے حسن کے ساتھ اور پورے قوت کے ساتھ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اور ہر طرف سے حالات گرے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اگر نہ مانو گے تو میں یہ کر دوں گی، یہ کر دوں گی، یہ کر دوں گی۔ ان سارے حالات میں مضطر کا معنی یہ جو دعا مانگ رہے اللہ پاک کی ذات عالی سے
ہماری حالت یہ، ہم دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، ساتھ اسباب کو بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، ساتھ سکیمیں بھی بنا رہے ہوتے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، ساتھ لوگوں کو سوچ بھی رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں یہ دعا اس یقین کی نہیں ہے، کیونکہ تو دعا مجھ سے مانگ رہے، نگاہ تیری مخلوق پر ہے، دعا مجھ سے مانگ رہے، نگاہ تیری اسباب پر ہے، دعا مجھ سے مانگ رہے اور نگاہ تیری کسی اور کی طرف ہے. پھر جا جس طرف تیرا دل لگا ہوا ہے اسی سے اپنے حالات کو ٹھیک کروا. جب 100% رخ اللہ کی ذات عالی کی طرف مڑتا ہے، اور جب امت کا مڑا تو اللہ رب العزت نے دکھایا کہ کس طرح اللہ نے دعاؤں کو قبول کیا. صرف اتنی بات یوسف علیہ السلام نے کی، قال انی معاذ اللہ، رب میں تیری پناہ لیتا ہوں. جب یوسف علیہ السلام نے ان الفاظوں کو نکالا اور 100% یقین کے ساتھ نکالا کہ ربا، اے کائنات کے رب، کائنات کے اللہ، کائنات کے شہنشاہ، یہاں پر اس وقت یہاں سے نکالنے والا تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں. پھر اللہ نے دکھایا کہ دروازوں کے تالے ٹوٹے، بند دروازے کھلے، اور کس طرح اللہ رب العزت نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی. والد یعقوب ہے، یوسف بھی دور ہو گیا. پھر ایک موقع آتا ہے بنیامین بیٹا بھی دور ہو جاتا ہے، اور یہاں پر آپ غم کے اندر ہیں. آپ کے متعلقین کہتے ہیں کیا بات ہے، آپ ہر وقت یوسف اور یوسف کی رٹ آپ نے نعوذ باللہ لگائی ہوئی ہے، اب چھوڑ بھی دیجئے. تو نبی کہہ رہے ہیں انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. انما اشکو بسی، یہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ دھرتی پر موجود عظیم ترین ہستی نبی ہوا کرتا ہے. نبی سے بڑھ کر دھرتی پہ اور کوئی ہستی نہیں ہے. وہ نبی کہہ رہے ہیں انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. تمہیں کیا ہے، میں تو اپنا دکھ اس کائنات کے رب کو سنا رہا ہوں، دکھوں کو سننے والا ہے. پھر آگے سے جواب آتا ہے، پھر آگے سے اللہ رب العزت بند دروازوں کو کھولتا ہے اور پھر کہتے ہیں انی لاجد روح یوسف، کہ اب میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا. ایک موقع پر بیٹا کنویں کے اندر موجود ہے، گھر کے پاس موجود ہے، لیکن جب رب نے نہ چاہا، نبی کو نہ پتا چلا بیٹا کہاں، ادھر باپ کنعان میں، بیٹا مصر میں، اور جب رب نے چاہا تو پھر میرے محترم دوستو دروازوں کو کھولا تو نبی کہنے لگا ہے میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. تو معلوم ہوا حالات کس کے قبضہ میں ہیں؟ ایک اللہ رب کی ذات عالی کے قبضہ میں ہے. یونس علیہ السلام، قرآن کہہ رہا ہے کہ یونس وہ فی الظلمات، جس نے ایک اندھیرے میں نہیں بہت سارے اندھیروں میں کس کو پکارا؟ ایک اللہ کو پکارا. یار انسان تصور کرے نا، انسان کہ نبی ہے، نبی مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور پھر مچھلی سمندر کے پیٹ میں ہے، اور پھر سمندر میں رات کی تاریکی اور اندھیرا ہے. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا، اور کسی کو پتا نہیں ہے اس رب کے علاوہ کہ یونس نبی اس وقت کہاں ہے. کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی تدبیر نہیں ہے، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے. تو اس وقت فی ظلمات، ان اندھیروں میں سیدنا یونس علیہ السلام نے جب پکارا، اس جس ذات کو پکارا اس کو اللہ کہتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر اللہ نے خود کہا اے یونس، اگر تو مچھلی کے پیٹ میں مجھے نہ پکارتا الی یوم القیامہ، قیامت تک تو مچھلی کے پیٹ میں رہتا. یہاں سے نکالنے والی ذات کون سی ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے. ہم بھی حالات کے پیٹ میں گرے ہوئے ہیں، ہم بھی تاریکیوں کے پیٹ میں گرے ہوئے ہیں. کسی کو معاشی تنگی ہے، کسی کو میرے محترم دوستو اولاد کی نافرمانی، کسی کو حالات میں گرا ہوا ہو جانا، مختلف دکھوں، غموں اور تکلیفوں کے پیٹوں اور اندھیروں میں چلے جانا. جس طرح ان اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے پکار کو سنا اور وہاں سے نکالا. آج میرے محترم دوستو حضور کا امتی جب ان حالات میں اس رب کو پکارے گا اور یکسو ہو کر پکارے گا،
اسباب سے نظر ہٹا کر پکارے گا اور پوری قوت اور پوری طاقت سے پکارے گا تو میرے محترم دوستو، جس طرح رب نے نبی کو حالات سے نکالا، اندھیروں سے نکالا، اسی طرح وہ اللہ اپنے محبوب کی محبوب امت کو حالات سے نکالے گا۔ لیکن ہماری دعاؤں میں طاقت نہیں ہے، وہ آہوزاری نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام اولاد، نعمت، مال، دولت، اللہ نے ساری نعمتیں لے لی، پھر بیماری ڈال دی اللہ نے، صرف ایک بیوی جو ساتھ ہے، جو خدمت کر رہی ہے، جس وقت اس پر بھی شیطان نے حملہ کیا اور یہ سہارا بھی ٹوٹتا ہوا دیکھا، تو اس حالت میں جب نبی نے اللہ کو پکارا کہ اللہ سب کچھ سہارے چھوٹ گئے، صرف ایک تیرا سہارا ہے، اب اس پکار کو اللہ نے سنا، اللہ نے صحت بھی دی، اللہ نے اولاد بھی دوبارہ دی، اور پھر اس رب نے مال بھی دوبارہ دیا۔ حالات آتے ہیں، آج مال ہے کل نہیں ہے، آج دکان چل رہی ہے کل دکان نہیں چل رہی، آج گاہک زیادہ ہے کل گاہک نہیں آئیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کلمہ کفر زبان سے نکال دیں؟ اس کا کیا مطلب ہے اللہ کی ذات عالی کو چھوڑ دیں؟ اس کا کیا مطلب ہے مسجد کے تعلق کو چھوڑ دیں؟ اس کا کیا مطلب ہے دین کے دامن کو چھوڑ دیں؟ نہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، امت کی تعلیم یہ ہے، امت کی تعلیم یہ ہے کہ نعمت ملے پھر بھی اس رب کے سامنے دامن پھیلاؤ، اگر وہ اللہ نعمت لے لے پھر بھی تعلق اسی کے ساتھ جوڑو۔ ہر موقع کا دین بتایا، راحت کا دین، دکھ کا دین، سکھ کا دین، نعمتوں کا دین، نعمتوں کے چلے جانے کا دین۔ اس امت کا ہر آن ہر گھڑی میرے محترم دوستو رخ ایک اللہ کی ذات عالی کی طرف ہو۔ خواہشات پہ چلنا اور خواہشات کی زندگی کو اپنانا میرے محترم دوستو یہ تو کافر بھی کر رہا ہے۔ اس کی اور اس کی زندگی میں فرق یہ ہے کہ یہ رب چاہی زندگی پہ چلتا ہے، من چاہی زندگی پہ نہیں چلتا۔ اور ادھر حضور علیہ السلام کی زوجہ صدیقہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تہمت لگا دی اور ایک کوہرام برپا ہے حضور کی زوجہ کے بارے میں۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ابھی تو مدینے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں، ایسے حالات ہیں، شدید صدمہ پہنچا حضور علیہ السلام کو، شدید ترین صدمہ پہنچا۔ حضرت عائشہ کو نہیں پتا، جب پتا چلا تو حضور سے اجازت لی کہ میں ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں باپ کے گھر چلی گئیں۔ جب داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ابا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رو رو کر آنکھوں سے آنسو نکل نکل کے حالت غیر ہوئی ہے، والدہ کی بھی حالت غیر ہے۔ پتہ چل گیا، ایک مجھے اطلاع نہیں تھی باقی سب کو پتا تھا، ایک مجھے اطلاع نہیں باقی سب کو پتا ہے۔ چلے گئے اندر کمرے میں اور ایک اللہ کے سامنے دامن پھیلا کے رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، لیکن اس سارے عرصے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے ایک سہارا حضور علیہ السلام کا تھا کہ اللہ کے محبوب کو مجھ پر اعتماد ہے، کہ اللہ کے محبوب کو مجھ سے محبت ہے۔ ادھر حضور علیہ السلام غم سے انتہا ہے، صحابہ مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ایسا معاملہ ہے کیا کروں؟ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے محبوب آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے، اگر آپ کا دل نہیں چاہتا تو آپ چھوڑ دیجئے، کسی اور سے نکاح کر دیجئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنا تڑپ گئے اور کہا اللہ کے محبوب ایک بات عرض کروں۔ کہا عمر کیا بات ہے؟ کہا مجھے بتائیں عائشہ سے نکاح آپ نے خود کیا تھا یا کسی اور نے کرایا تھا؟ حضور نے فرمایا میں نے نہیں کیا، کسی اور نے کروایا، انتخاب کسی اور نے کیا۔ کہا کس نے؟ کہا عائشہ کا انتخاب کرنے والا رب خود ہے۔ پھر حضرت عمر کے کیا جواب تھے؟ کہا جب انتخاب رب نے کیا ہے پھر چھوڑنے کا بھی اختیار بھی رب کو دیجیے، جس نے انتخاب کیا ہے وہ خود فیصلہ کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کے ان الفاظوں سے مجھے بہت سہارا ملا،
میں سیدھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف آیا، دستک دی، اندر تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور یہ الفاظ تھے کہ عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے استغفار کر لے، توبہ کر لے۔ کہتی ہیں جب میں نے حضور علیہ السلام کے لبوں سے یہ بات سنی نا، کیونکہ خاوند اور بیوی کا معاملہ عجیب ہوتا ہے، کہتی ہے بس یہ سہارا بھی مجھ سے چھوٹ گیا کہ اللہ کے محبوب آپ یہ الفاظ میرے بارے میں۔ کہنے لگی میں وہاں سے اٹھی اور اندر جا کر ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی ربا ایک سہارا تیرے نبی کا تھا، آج انہوں نے بھی یہ الفاظ کہہ دیجئے، تیری بندی عائشہ اس وقت حالت استقرار میں، ربا تیرے علاوہ کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ ادھر پیغمبر مصطفیٰ بیٹھے ہوئے نیاز جبی پر، میرے محترم دوستوں اس معطر طیب اور طاہر پسینے کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ حالت، یہ علامت اس بات کی تھی کہ اب وہی اترنا شروع ہو گئی، اور حضرت عائشہ دعا مانگ رہی ہیں، اور ادھر اماں کہتی عائشہ خاموش ہو جا، حضور پر وہی اتر رہی ہے، ادھر وہی اتر رہی ہے۔ ذرا تصور کرو کیسا زمانہ ہے، کیسا وقت ہے۔ وہی ختم ہوئی، حضور مسکرانے لگے، عائشہ مبارک ہو تجھے، اللہ نے تیری برات کا اور پاک دامنی کا اعلان کر دیا ہے۔ ماں کہنے لگی اٹھو حضور کا شکریہ ادا کروں، محبت کی بات ہے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی اس پاک ذات کا پہلے شکریہ کیوں نہ ادا کروں جس نے میری برات بیان کی ہے۔ اور پھر خود کہتی تھی مجھے نہیں پتا تھا، بس میرا یہ گمان تھا اللہ اپنے نبی کو خواب میں بتا دیں گے، بس اتنا گمان تھا۔ کہتی ہیں خدا کی قسم مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری عظمت، میرے مقام اور میرے مرتبے، میری تطہیر، میری پاک دامنی، میری پاکیزگی کے لیے اللہ قرآن کی 18 آیتوں کو اتار کر عائشہ کی تطہیر اور پاک دامنی کو قیامت تک کے لیے میرے محترم دوستوں امت کے لیے روشن کر دیں گے۔ جہاں حضور کی زوجہ ہے، پکارا کس کو ہے؟ ایک اللہ کو ہے۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں انت علیہ کا ظہر امی۔ زمانہ جاہلیت میں جو خاوند اپنی بیوی کو کہتا تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، اس بات کو طلاق سمجھا جاتا تھا، بیوی حرام ہو جاتی تھی۔ صحابی نے بیوی کو کہہ دیا، اور یہ صحابیہ حضرت خولہ بنت صامت یہ سیدھی حضور کے پاس آئی۔ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، کتنا حجرہ ہے آپ دیکھ لیں، آپ جاتے ہیں اللہ آپ کو زیارت کرواتے ہیں، جہاں حضور علیہ السلام کی قبر اطہر ہے، اس کے ساتھ حجرہ فاطمہ حضور کی بیٹی کا، کتنا مکان، کتنا حجرہ کا، اس میں ایک کونے میں وہ صحابیہ حضور کے پاس آ کر کہنے لگی کہ اس انداز سے حضور سے بات کر رہی تھی کہ ان کی باتوں کو میں بھی نہیں سن سکتی تھی۔ اس صحابیہ کی باتوں کو حضرت عائشہ کہتی ہیں اسی حجرے میں موجود، لیکن میں ان کی باتوں کو نہ سن سکی، اور کہنے لگی اللہ کے محبوب خاوند نے کہہ دیا ہے انت علیہ کا ظہر امی، میں بوڑھی ہوں، بچے ہیں، آل و عیال ہیں، ماں باپ مر چکے ہیں، اس بڑھاپے میں کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاؤں گی، بچوں کو لے کر کدھر جاؤں گی، خاوند کے پاس نہیں چھوڑ سکتی کہ خاوند ان کی تربیت نہیں کر سکے گا، ان کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکے گا، اللہ کے محبوب کو کچھ کیجئے۔ حضور نے فرمایا ابھی تک اس کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں آیا، جس طرح اس معاشرے میں ان الفاظوں کو طلاق سمجھا جاتا ہے تو خاوند پر حرام ہو گئی۔ حضور فرما رہے حرام ہو رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے اللہ کے محبوب کچھ کیجئے، کوئی غور کیجئے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ نہیں فتویٰ یہی ہے، پھر کہنے اللہ کے محبوب صبح و شام آپ پر وہی نازل ہوتی ہے، اس بارے میں کوئی حکم نہیں آیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، آگے الفاظ آ رہے ہیں، جب حضور علیہ السلام نے دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ جیسے معاشرے میں ان الفاظ کو طلاق سمجھا جا رہا ہے تو خاوند پر حرام ہو رہی ہے، اسی حجرے میں حضور موجود ہیں، حضرت عائشہ موجود ہیں، یہ صحابیہ ایک طرف ہو کر ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے عرش والے دیکھ میری حالت کو،
عرش والے دیکھ میری حالت کو، میں مسئلہ لے کر تیرے نبی کے پاس آئی، تیرے نبی نے بھی مجھے جواب دے دیا۔ تو صبح و شام وہی اتارتا ہے، تو اس فریادی کی فریاد کو سن۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں جو وہ اللہ کو پکار رہی تھی، میرے کان بھی اس کی پکار کو نہیں سن رہے تھے۔ اسی وقت حضور پر وہی اترنا شروع ہوئی، میں نے اس کو کہا خاموش ہو جا، اور پکار کر کہنے لگی ربا وہی تو اتار رہا ہے، وہی تو اتار رہا ہے، لیکن اس دکھیاری کے حق میں اتارنا، میرے خلاف نہ اتارنا۔ 28واں پارہ سورہ مجادلہ، وہ الفاظ ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک، عجیب الفاظ ہیں۔ قرآن کہتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک، قد سمع اللہ، تحقیق سن لی، اللہ نے اس فریادی کی فریاد کو سنا۔ اے میرے محبوب جو آپ کے ساتھ جھگڑ رہی تھی، میرے محترم دوستو، حضرت عائشہ کہتی ہیں حجرہ کتنے ہیں، اس کے ایک کونے میں امام الانبیاء، اسی کے ساتھ وہ صحابیاں ہیں، دوسری طرف حضرت عائشہ ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے وہ حضور کو مسئلہ سنا رہی ہے، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہے اس کے مسئلے کو میں نہ سن سکی۔ عرشوں والے، ساری کائنات کا رب کہتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک، عائشہ نہ سن سکی، عرش والے نے اس کی فریاد کو سن لیا اور پھر مسئلہ بیان کر دیا، صحابیہ کے حق میں مسئلہ بیان کر دیا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دکھیوں کی پکار کو سننے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ آج ہم نے اس اللہ کو چھوڑا ہوا ہے، آج ہم نے اس اللہ کے تعلق کو چھوڑا ہوا ہے، اسباب کے پیچھے لگ گئی امت، اسباب کے ایسے پیچھے لگی، کیا ملک و ملت کے حالات، کیا انفرادی حالات، کیا اجتماعی حالات آج امت کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا اگر ملک والوں پہ بھروسہ کرو گے اللہ ملک والوں کو مسلط کرے گا، اسلحے پر بھروسہ کرو گے اللہ اسلحے والوں کو مسلط کرے گا، سرمایہ داروں پہ بھروسہ کرو گے سرمایہ داروں کو مسلط کرے گا۔ ایک اللہ کی ذات پہ جب تم بھروسہ کرو گے ساری کائنات کو اللہ تمہارے تابع کر دے گا۔ آج اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر حضور کا امتی، اس کا یقین پیسے پر، مال پر، اسباب پر ایسا اٹکا، اللہ نے کہا پھر جا اسباب کے پیچھے لگ، حالات ٹھیک کر، حالات اسباب کے ذریعے سے حاصل کر، ہاتھ کچھ بھی نہیں آ رہا سوائے ذلت کے۔ یا عبدی انت ترید و انا ارید، اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ولا یکون الا ما ارید، ہوگا وہی جو کائنات کا رب چاہتا ہے۔ فإن سلمت لی فیما ارید، اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کرے گا تو میں تیری چاہتوں کو پورا کروں گا، اگر تو اپنی چاہت کے پیچھے لگے گا اسبقتک فیما ترید، پھر تجھے میں تیری چاہت کے پیچھے لگا دوں گا۔ ولا یکون الا ما ارید، ہوگا پھر بھی وہی جو کائنات کا رب چاہتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارا رخ ایک اللہ کی ذات عالی کی طرف مڑنا چاہیے، ہر حال میں، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں، ہر غم میں، ہر راحت میں، ہر نعمت میں، ہر زندگی کے ہر لمحے میں اس وقت میرا دین مجھے کیا کہتا ہے اور اس دین کو میں زندہ کروں گا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میرے حالات ٹھیک ہوں گے۔ خوشحالی میں، تنگی کے حالات آگے، دعا مانگی، حالات ٹھیک نہ ہوئے تو میرے محترم دوستوں کلمہ کفر زبان سے نکال دیا، اور تھوڑی تھوڑی بات پہ مایوس ہو جانا اور مایوس ہو کے کلمہ کفر نکالنا، نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا؟ صرف اتنا کہہ دینا نعوذ باللہ، پہلے تو سنتا تھا اب نہیں سنتا، یہ کلمہ کفر ہے، اتنا کہہ دینے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا قرب قیامت میں ایسا ہوگا، صبح کو انسان مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوگا۔ کیوں؟ کہ بغیر سوچے بغیر سمجھے کلمہ کفر زبان سے نکال دے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہر آن ہر گھڑی ہمارا تعلق اللہ کے ذات عالی کے ساتھ ہونا چاہیے، دعاؤں میں آہوزاری، دعاؤں کی طاقت، للہیت۔ میرے محترم دوستو رجوع اللہ، میرے محترم دوستو اس امت کا کام پہلے بھی انہی اعمال سے بنا ہے اور آج بھی اس امت کا کام اعمال کی بنیاد پہ بنے گا۔ صحابہ نے کر کے نہیں دکھایا، اعمال کو اختیار نہیں کیا، اسباب کچھ بھی نہیں تھے، عملوں کو اختیار کیا۔ اللہ نے میرے محترم دوستو کائنات کے نقشے کو صحابہ کے تابع کیا، اور آج بھی امت سبب کو سبب کے درجے میں اختیار کرنا۔ کیا معنی ہے اس کا؟
فرمایا سبب کا انکار کر دینا یہ جہالت ہے، اور 100% اسباب پہ یقین رکھنا یہ کفر ہے، اور سبب کو سبب سمجھ کے اختیار کرنا اور یقین اللہ کی ذات عالی پہ رکھنا، جس سبب کو میں اختیار کر رہا ہوں اس سبب میں مجھے نفع اور نقصان دینے کی طاقت نہیں ہے، اگر اس کے اندر کوئی تاثیر ہے رکھنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ فرمایا یہ عین سنت ہے۔ دکان ہے، سبب کے درجے میں ہے، اس دکان سے میری ضرورتیں اور حاجتیں کون پوری کرے گا؟ اللہ چاہے گا تو میری ضرورت اور حاجت یہ پورا کرے گی، رب نہیں چاہے گا تو ضرورت اور حاجت پوری نہیں ہوگی۔ ہاں میں نے اس تجارت کو اختیار کیا ہے، اس تجارت کے متعلقہ اسباب کو اختیار کر کے متعلقہ دین کو میں زندہ کروں گا، یقین اللہ کے ذات عالی پہ رکھوں گا، اپنی محنت پہ یقین، اپنی محنت اور اسباب پہ یقین نہیں، یقین کس پر؟ ایک اللہ کے ذات عالی پہ۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج جو کچھ آپ کے سامنے عرض کیا، اس ساری بات کا نچوڑ اور لب لباب یہ ہے میرے محترم دوستوں، امن یجیب المضطر اذا دعا، حالات میں گرا ہوا شخص اس کا رخ کس کی طرف ہو؟ اپنی دعائیں کس سے مانگے؟ حاجات کس کے سامنے رکھیں؟ دکھ کس کے سامنے رکھیں؟ میرے محترم دوستوں ایک اللہ کی ذات عالی پر، اور رکھ کے پھر اس پر کیا کرنا ہے؟ 100% یقین بھی اللہ کے ذات عالی پہ رکھنا ہے کہ ان حالات سے اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات، کسی اور کے اندر طاقت ہے ہی نہیں ہے، باقی اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہیں، اور مخلوق خود اس کی محتاج ہے، وہ ہمیں کیا حالات سے نکالے گی؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔